والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان کا لعاب تو پاک ہے، تو شیر کے لعاب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شیر کا لعاب ناپاک ہے. جتنے بھی درندے ہیں درندوں کا لعاب، جیسے کہ شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، ان کا لعاب ناپاک ہے. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. مدینہ یہ درندہ کیا ہوگا؟ درندہ پھاڑ کھانے والے جانور کو بولتے ہیں، شکاری جانور کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے. تو کیا چرندے اور درندے میں فرق ہے؟ جی ہاں، چرندہ وہ تو چر کر کھاتا ہے، جیسے کہ یہ گائے، بکری، بھینس، یہ چرندے کے کھاتا ہے، کیونکہ یہ وہ شکاری جانور ہے نا، پھاڑ کھانے والے جانور نہیں. اب پرندہ ہوتا ہے، پر والا ہوتا ہے. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب. حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ چڑیا گھر میں اکثر ہاتھی ہوتے ہیں، ان ہاتھی کی سونڈوں میں سے بعض اوقات کچھ ٹپکتا رہتا ہے، تو یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو ٹپکتا ہے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے؟ ہاتھی چاہے چڑیا گھر کا ہو یا جنگل کا ہو، اس کے ناک سے جو رطوبت نکلتی ہے سونڈ سے، یہ ناپاک ہوتی ہے. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ گلیوں میں گائیں گھومتی رہتی ہیں کہ منہ میں سے بعض اوقات صابن جیسا جھاگ بھی نکلتا ہے اور یہ اڑ کر کپڑوں پر بھی آ جاتا ہے، کہیں یہ ناپاک تو نہیں؟ گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ان میں یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات وہ فارغ ہوتے ہیں، ہماری طرح ان کے کام نہیں ہوتے. یہ جو پیٹ کے اندر کھانا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں، اوپر لاتے ہیں، پھر اس کو وہ منہ چلا دے گا. گائے نکلے گا جب تو منہ بھی چل رہا ہوگا، کیا ہوگا منہ بالا چلا تو وہ چباتی رہتی ہے. تو یہ کیونکہ معدے سے آتا ہے، یہ اس کی غذا جو ہے معدے سے آتی ہے، اور یہ جھاگ ہے یہ معدے سے نکلی ہوئی غذا کی جھاگ ہے، اس کو جگالی بولتے ہیں، جگالی. تو یہ بکرے کا ہو، بکری کا ہو، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، تو ان لوگوں کی جگالی کی جو پھین نکلتا ہے جھاگ، یہ ناپاک ہوتا ہے، اور ناپاک بھی نجاست سے غلیظہ. تو اگر کپڑے پر ایک درہم سے زیادہ لگ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور اگر وہی اصول کے درہم کے برابر لگا تو نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ تحریمی ہوگی کہ دھو کر اس کو پاک کر کے دہرانا واجب رہے گا، اور درہم سے کم ہے تو اس کو دھو کر دہرانا سنت یعنی بہتر رہے گا. والله تعالى أعلم ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یا سیدی ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ کتا اس کا لعاب نجاست سے غلیظ ہے، تو اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے تو اب کیا کیا جائے؟ ہاں، اگر کتا اس نے پانی پی لے، جیسے برتن میں پانی ہے تو کتے کا جھوٹا جو ہے یہ ناپاک ہے. لعاب کی آمیزش ہو جائے گی نا جب یہ منہ سے پیے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا، اور وہ برتن بھی ناپاک ہوا.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ گھروں میں بلیاں بہت ہوتی ہیں اور یہ بھی برتنوں میں منہ ڈال دیتی ہیں. یہ بلی اگر کہ وہ درندہ ہی اور اس کو تو شیر کی خالہ بولتے ہیں محور ہے. چونکہ اب یہ پالتو جانور ہے گھروں میں گھومتا رہتا ہے گھریلو جانور کہلاتا ہے تو اس کے لعاب کو فقہاء کرام رحمہم اللہ والسلام نے ناپاک قرار دے دیا. تو اس کا لعاب مکروہ ہے تو اس کا جھوٹا جو ہے وہ بھی پانی میں جیسے منہ ڈال دیا تو پانی مکروہ ہو گیا ناپاک نہیں ہے پانی میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب مدینی. تو کیا اگر بلی نے کسی برتن میں منہ ڈالا تو اس پانی کو استعمال میں لا سکتے؟ میں نے کہا کہ مکروہ ہے اب استعمال تو کیا جا سکتا اس کو نہ کیا جائے استعمال ناپاک نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور ابھی آپ نے جانوروں کے لعاب کے متعلق ارشاد فرمایا تو ان کے پسینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جس کا جھوٹا ناپاک ہے اس کا پسینہ اور لعاب یعنی تھوک بھی ناپاک اور جس کا جھوٹا پاک اس کا پسینہ اور لعاب بھی پاک اور جس کا جھوٹا مکروہ اس کا لعاب اور پسینہ بھی مکروہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. تو جو حضرات گدھا پالتے ہیں تو اگر گدھے کا پسینہ کپڑوں پر لگ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے. کپڑے میں لگ جائے تو کتنا ہی زیادہ لگا ہو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی مسواک کرتے ہوئے یا ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے کئی لوگوں کے دانتوں سے خون نکل آتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اگر خون سے تھوک سرخ ہو گئی تو یہ تھوک جو ہے ناپاک ہے یعنی کہ تھوک پر خون غالب آ گیا تو یہ ناپاک ہو گئی غالب کی شناخت ہے سرخ ہو گئی. اور اگر تھوک غالب ہے یعنی کہ مقدار تھوک کی زیادہ ہے خون کی گویا کم اور تھوک پیلا ہے زرد ہے تو اس میں وہ تھوک غالب مانا جائے گا اور یہ ناپاک نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور ایسی صورت میں جب کہ خون تھوک پر غالب ہو پانی پیا تو کیا وہ پانی بھی ناپاک ہو جائے گا؟ جی ہاں کسی کے منہ سے اتنا خون نکلا کہ تھوک میں سرخی آ گئی اور اس نے فوراً پانی پیا تو یہ جھوٹا یعنی یہ جھوٹا پانی جو ہے وہ ناپاک ہے اور سرخی جاتی رہنے کے بعد اس پر لازم ہے کہ کلی کر کے منہ پاک کرے اور اگر کلی نہ کی
اور چند بار تھوک کا گزر موضع نجاست یعنی ناپاک حصے پر ہوا، خواہ نگلنے میں یا تھوکنے میں، یہاں تک کہ نجاست کا اثر نہ رہا تو طہارت تو ہو گئی، پاک تو ہو گیا، اس کے بعد اگر پانی پیے گا تو پاک رہے گا۔ اگرچہ ایسی صورت میں یعنی تھوک میں خون ہے تو ایسی صورت میں تھوک کا نگلنا سخت ناپاک بات اور گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ